السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وضو کے مسائل پر پھر میں خوبصورت ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اسکرین پر بھی دیکھیں، آواز بھی سنیں اور کتاب کے صفحے کا مطالعہ بھی کریں تاکہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آئیں اور مسائل یاد بھی ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے وضو رہنا ثواب ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے وضو کے 15 مکروہات۔ اس میں وضو کے مکروہات بیان ہو رہے ہیں۔ وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جو وضو کے اندر نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے ایسا کرنا، تو وہ ساری صورتیں اس میں بیان ہوں گی۔ پوری توجہ سے سنیں۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ناپاک جگہیں وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ اللہ القوی بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 24 میں فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے، تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ ٹونٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو، بلکہ متوسط ہو، یعنی اتنا کھولیں کہ جس سے کام آپ کا ہو جائے، اتنا زیادہ نہ کھولیں کہ پانی بلا وجہ گرتا رہے، اور اتنا کم بھی نہ کھولیں کہ آسانی کے ساتھ وضو بھی نہ کر سکیں۔ بہرحال اس کا خیال رکھیں۔ منہ پر پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کی روافض اور ہندوؤں کا شعار ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ نہیں دھونا چاہیے وضو میں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، یعنی 3 مرتبہ نئے پانی سے 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے، گرمیوں کے موسم میں پانی گرم ہو جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، ٹنکی وغیرہ کے پانی، تو اس پانی سے وضو کرنے میں بچنا چاہیے، مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ آگے دیکھیے، دھوپ کے گرم پانی کی وضاحت۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 23 کے حاشیے پر لکھتے ہیں، جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس میں چند قیود ہیں جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا، اور اس سے وضو کی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ پانی کے باب میں صفحہ نمبر 56 پر لکھتے ہیں، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں۔
کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس سے یعنی کوڑھ کا مرض ہو جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔